میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسے کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں گناہوں کے منحوس اثرات جو تھے وہ ایک قسط ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی۔ مومنین، اس کی قسط کی جو پہلی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، اس کی لنک آپ کو اسی والی ویڈیو میں نیچے آپ کو مل جائے گی۔ مومنین، آج بھی میرا موضوع جو اسی کے متعلق ہے، اس میں ہم نے 5 منحوس اثرات بیان کیے تھے گناہ کی وجہ سے جو ہوتے ہیں۔ آج 6ٹھی چیز ہم بیان کرنے والے ہیں کہ خدا کے منحوس عذاب کے گناہوں کے منحوس اثرات میں سے 6ٹھی چیز کیا ہے کہ گناہوں کی عادت کہ ایک معصیت دوسری معصیت کا سبب بنتی ہے اور دوسری تیسری کا سبب بنتی ہے، اور یہ سلسلہ ایسا چل پڑا ہے کہ عاصی بندہ گناہوں میں گھرتا چلا جاتا ہے، ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اگر نہ کرے تو اسے بے چینی تکلیف ہونے لگتی ہے، اور پھر اس گناہ میں لطف و لذت بھی باقی نہیں رہ جاتی، بس عادتاً کرتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے اوپر ذرا غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں کہ ایک ایسا گناہ کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ آج نہیں، کل گناہ ہم چھوڑ دیں گے، کل نہیں پرسوں چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ پھر ہم اس کو اگر ترک کرنا بھی چاہیں، خدا کے یہ جو عذاب ہے اس کے منحوس اثرات میں سے یہ بھی ہے، پھر یہ ترک نہیں ہوتا ہے۔ مومنین، 7ویں چیز ہے عذاب کے منحوس اثرات میں سے، وہ یہ ہے کہ ارادہ توبہ کمزور ہونا۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ گناہ کرنے سے ارادہ توبہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کی بالکل توفیق نہیں ہوتی، اور اس حالت میں اسے موت آ جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو اس حالت میں موت آئے۔ خداوند عالم سب کو 14 معصومین کے صدقے میں گناہوں کی بخشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ انجام دیتا رہتا ہے تو پھر اس کی عادت ایسی ہو جاتی ہے، پھر ارادہ توبہ جو سوچتا ہے ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، وہ سلب ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ استغفار اور توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ مومنین، 8ویں چیز کیا ہے؟ منحوس اثرات، گناہ کے منحوس اثرات میں سے وہ یہ ہے کہ گناہ کو اچھا سمجھنا، کہ بار بار گناہ کرنے سے اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اور وہ اس کو پھر برا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس بات کی پرواہ رہتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، بلکہ پھر اسے کیا نام از راہ تفاخر اس کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کفر تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کسی کو نہ اس میں مبتلا کرے کہ گناہ کو بھی اچھا سمجھنا۔ اور پھر جب کہیں بھی بات چلتی ہے گناہوں کی تو پھر وہ بڑے خوش مزاجی سے کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہے، ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا ہے۔ یہ چیز گناہ کے منحوس اثرات میں سے ہے۔ مومنین، 9ویں چیز ہے، وہ آخری چیز یہ ہے کہ ملعونوں کا وارث ہونا، کہ اصل میں ہر گناہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے۔ مثلا لواطت قوم لوط کی میراث ہے، علوم فساد قوم فرعون کی فساد میراث ہے، کم ناپنا اور تولنا قوم شعیب کی میراث ہے، تکبر اور تحجر قوم ہود کی میراث ہے، ظلم و ستم یزید کی میراث ہے۔ غرض گناہگاران ان لوگوں کی وضع اوقات بنائے ہوئے ہیں، اور رسول پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی ایک دکاندار ہے، وہ ناپ تول میں وہ کر رہا ہے، کمی بیشی کر رہا ہے، نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص بھی جس قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ یہ عمل انجام دے، مثلا لواط کر رہا ہے،
تو پھر قوم لوط میں سے ہے وہ، اس کے اوپر عذاب قوم لوط آئے گا۔ عزیزان محترم 10ویں چیز اور کیا ہے؟ گناہ کے منحوس اثرات میں سے کہ مخلوق خدا میں بے عزتی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ گناہگار لوگوں میں بھی بے وقعت اور بے عزت ہو جاتا ہے کہ اگرچہ لوگ خوف و ظلم کی وجہ سے بعض اوقات تعظیم بھی کرتے ہوں مگر دل سے ان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص گناہ انجام دے رہا ہے، گناہ مثلا داڑھی مڈا رہا ہے، اس کو گناہ دے گی، کھلا گناہ کرنا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ داڑھی مڈانا کھلا گناہ ہے جو کہ حرام ہے۔ تو کیا ہے؟ لوگ اس کی حیثیت سے، اس کے پیسے دولت کی وجہ سے تو تعظیم و عزت دیں گے، لیکن ان کے دل سے وہ لوگ تعظیم و عزت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد عزیزان محترم انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں، تیسری قسط میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں گناہوں کے منحوس جو اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔